The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. Jannah. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. Dear viewers of Madani channel, once again welcome to our Path to Success transmission. Alhamdulillah Azza wa Jal, to recite Durood Pak on the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam brings blessings and mercies of Allah Azza wa Jal. The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam has mentioned, when you forget something, recite salat upon me, you will recollect that thing insha'Allah Azza wa Jal. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. بہت پرابلم ہوتا ہے نا, چیزیں بھول جاتے ہیں, چیزیں نہیں مل رہی ہوتی ہے, کہتے ہیں میں نے وہاں رکھی تھی وہاں رکھی تھی. درود پاک پڑھنا شروع کر دیں, کوئی بھی چیز دوبارہ مل جائے گی انشاءاللہ. ڈیئر ویورز آف مدنی چینل, آج کا ٹاپک کیا ہے؟ بڑا زبردست ٹاپک ہے, and this is the third episode of this topic because of high demand. جی ہاں, don't do it. فرسٹ پارٹ سیکنڈ پارٹ ہو چکا ہے, لیکن آج تھرڈ پارٹ ہے. کس کا؟ ڈونٹ ڈو اٹ, ڈونٹ ڈو اٹ, ڈونٹ ڈو اٹ. کیا چیزیں نہیں کرنی چاہیے, وچ تھنگس وی شوڈ ناٹ ڈو اٹ, اور کیا کیا ہوگا اس میں آج پھر ڈسکس کریں گے. لیکن انشاءاللہ ہوپ فلی وی ول ہیو مینی مور ایپیسوڈس آف دس اسپیشل ٹاپک ڈونٹ ڈو اٹ. لیکن اس سے پہلے ویل اسٹارٹ ود دا ریسائٹیشن آف ہولی قرآن. انشاءاللہ آصف بھائی جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صدق اللہ العظیم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف بجمالہ حسن
حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله بلغ العلا بکمالہ جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ اور میں بروں سے لاکھ برا سہی میں بروں سے لاکھ برا سہی ہاں میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ میری لاج رکھنا میرے خدا یہ تیرے حبیب کی بات ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ اور نہ کسی کے عشق پہ طنز کرنا کسی کے عشق پہ طنز کرنا کسی کے غم کا مذاق اڑا جسے چاہے جیسے نواز دے ہاں جسے چاہے جیسے نواز دے یہ عطا عشق رسول ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ اور نہ میں خار ہوں نہ میں پھول ہوں نہ میں خار ہوں نہ میں پھول ہوں نہ میں خار ہوں نہ میں پھول ہوں میں غلام آل رسول ہوں نہ میں خار ہوں نہ میں
خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله بلغ العلا وہ نبی جو میرا بھلا کرے، وہ نبی جو میرا بھلا کرے، میری بخششوں کی دعا کرے، وہ نبی جو میرا بھلا کرے، ہاں وہ نبی جو میرا بھلا کرے، میری بخششوں کی دعا کرے، مجھے بھول جائیں وہ حشر میں، مجھے بھول جائیں وہ حشر میں، میرے دشمنوں کی یہ بھول ہے، بلغ العلا بکمالہ، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، بلغ العلا بکمالہ، اور تیرے آگے یوں ہے دبیلچے، تیرے آگے یوں ہے دبیلچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، بلغ العلا بکمالہ، کشف دجا بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ۔ کیا کلام ہے، ماشاء اللہ، کیا بات ہے سیدی اعلیٰ حضرت کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ. one of the amazing kalam of Sayyidi Ala Hazrat. Dear viewers of Madani channel, today our topic is don't do it. جی many things ہیں زندگی میں that we should not do it، لیکن اس کو بار بار ریمائنڈر کرانا پڑتا ہے نا، تب جا کر وہ عادتیں چھوٹتی ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہم اس کو دوبارہ اپنے ٹاپک کو لے کر آئیں، لیکن آج انشاءاللہ اس میں ڈیفرنٹ چیزیں ہوں گی جو ہمیں کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ another way to part to success، don't do it، وہ کیا ہے؟ آئیے انشاءاللہ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. Sayyid Sahab, reality is that it's unique because don't do it. If you look at the previous nations, they were told not to do specific things. Hammer of anger and the key of love. The beautiful کیا کہتے ہیں کوٹ میں نے پڑھا بڑا زبردست، چابی ہوتی ہے نا کی، ایوری لاک ہیز اے کی، لیکن جب آپ لاک کو چابی سے کھولتے ہیں نا، آپ اس تالے کو دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں۔ چابی سے کھولا، بند کر دیا، پھر کھولا، چابی سے پھر بند کر دیا، نو ایشو۔
لیکن جب آپ نے اس کو ہتھوڑے سے ایک دفعہ کھول دیا نا تالے کو, پھر وہ دوبارہ کام نہیں آتا. سمجھے بات کو, چابی سے کھلا تالا بار بار کام آتا ہے, ہتھوڑے سے کھلا تالا دوبارہ کام نہیں آتا. اسی طرح جو ہمارے رشتے ہیں, رشتوں کے تالے ہیں, غصے کے ہتھوڑے سے نہیں بلکہ محبت کی چابی سے کھلنے چاہیے تاکہ دوبارہ وہ کام آ سکے. ہم کیا کرتے ہیں, غصے کا جو ہوتا ہے نا ہتھوڑا, وہ مار کے سارے رشتے ختم کر دیتے ہیں. سو ڈونٹ ڈو اٹ. ہتھوڑے والا جو ہے نا وہ غصہ استعمال نہیں کرنا ہے, ہم نے محبت کی چابی استعمال کرنی ہے. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ مبین بھائی بھی ہیں, دیکھتے ہیں مبین بھائی کیا بتاتے ہیں ڈونٹ ڈو اٹ میں. شاہ صاحب ایک مقولہ ہے بڑا مشہور, الانسان حریص ما منع من, انسان جڑی چیزوں منع کیتا جاوے اللہ اللہ وہی جگہ کرنے والے پاسے جاندا. ہوں جس ٹائم شریعت نے ہر چیز واضح کر دیتی کہ چوری نہیں کرنی, سود نہیں کھانا, ڈنڈی نہیں مارنی سودے دے وچ, اس طرح رشوت لین دین نہیں کرنا, ڈکیتی نہیں کرنی, ساری تفصیل نہ تسی ماشاءاللہ مینشن کیتا کہ گھر والے نال رشتہ داراں نال کس انداز نال رہنا, غصہ نہیں کرنا. ہن ایک چیز ویکھ لو نا, ہر چیز دا نیکسٹ نال کنیکشن ہوندا ہے. ہن غصہ کوئی کرے گا نہیں کہ صرف غصہ ہو گیا بس, پھر اگے ہور بدن کینہ آئے گا, بغض آئے گا, لڑائی جھگڑا ہوئے گا, گالیاں دین گے ایک دوسرے نو, پتہ نہیں کی ہوئے گا نا. ایک کام کیتا غصے والا تے بندہ ایک پوری لسٹ گناہاں دی چل پیندی ہے جی. اس لیے شاہ صاحب نے مینشن کیا نا ولا تتبعوا خطوات الشیطان, کہ شیطان دے طریقیاں تے نہ چلو, پورے کمپلیٹ مسلمان بن جاؤ. کہ ساڈے صحابہ کرام دا انداز کیویں دا ہوندا سی جس ٹائم وہ میثاق مدینہ دا مشہور واقعہ اللہ اللہ کہ کس انداز نال انہوں نے اپنے او مسلمان جڑے مکہ تو مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے, اسار دا کیویں دا جذبہ سی انہاں دا, سبحان اللہ. کہ انہوں نے ماشاءاللہ اپنا مال ادھا انہوں نے دے دیتا. یہ ساڈے واسطے ہے نا, یہ سبق ہے نا, سانوں سیکھنا چاہیے کہ اسی کس انداز نال علاقے سوسائٹی وچ رشتہ داراں نے کس انداز نال رہنا چاہیے. جی ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی ہے. اور ہمارے ساتھ آصف بھائی بھی, آصف بھائی کے بھی مدنی پھول لیں گے, لیکن میں اس چیز کو جو بات کی تھی نا, تو آخر میں لب لباب یہ نصیحت کیجئے مگر شرمندہ نہ کیجئے. دونوں میں فرق ہے. دروازہ کھٹکھٹانا ہوتا ہے, مقصد دستک دینا ہے, دروازہ توڑنا نہیں ہوتا ہے. تو کوئی بھی بات کرنی ہے تو غصے کا توڑا نہیں ہونا چاہیے, پیار کی چابی ہونی چاہیے. دروازہ توڑنا نہیں ہے, مقصد سمجھانا ہوتا ہے. اللہ ہم کو صحیح بات صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ورنہ کیا ہے, آپ صحیح بات رونگ وے میں کریں گے نا تو غلط ہو جائے گی. آپ کر ٹھیک رہے ہوں گے بات, لیکن آپ کا وے آف اسپیکنگ, تو میں یہی عرض کروں گا ڈونٹ ڈو اٹ. کیا بات ٹھیک کرنی ہے لیکن وہ بھی ٹھیک انداز میں کرنی ہے, جب جا کر بات ٹھیک ہوگی. بالکل شریع آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیث پاک بھی ہے کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق و محاسن الاعمال, کہ میری ایک بیست دا جڑا مقصد ہے وہی ہے کہ جڑے اعمال تے جڑے محاسن انہاں نو اچھے طریقے دے نال امت نو سکھایا جائے, پہنچایا جائے. غصے دے بارے تو سے گل کیتی, غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ فطری چیز ہے, فطری چیز آ جاتا ہے, لیکن شریع اس کو کنٹرول کرنا یہ ضروری ہے نا, کہ غصہ آنا یہ بری بات نہیں ہے لیکن اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. تو ایگزامپل دیتی گئی نا کہ کسی بندے نے غصہ بڑا کرتا ہوندا سی, تو انہیں بندے نے کہا کہ جے تو انہوں غصہ آوے نا تو دیوار دے وچ کیل لا دینا, ایک نا نیل لگا دینی ہے. تے جدو کافی سارے نیل ہو گئے تے انہوں نے پوچھا کہ انہوں نے کڈ لا, جو کڈیا گیا دیکھیا تے کیل تا کڈ, لیکن انہوں نے دیواراں دے وچ حالے بھی نشانات باقی رہ گئے سی. تے اسی طرح غصہ کا بندہ گل تا کر دیندا لیکن انہوں پتہ نہیں چلدا کہ دا رزلٹ کڈی دور تک جانا, بندے دے کنی دیر دل دے وچ وہ فیلنگ آندی رہے گی, اسی تا گل کر کے نکل گئے ایک واری, لیکن اگلے بندے نو کی فیل ہو رہا وا کس طرح. تسی اپنے آپ نو اس دی جگہ رکھ کے دیکھو نا کہ وہی بندہ وہ گل تھانوں کرے تو تسی کداں دا فیل کرو گے. اللہ اللہ کوشش کرو پیار نہ گل کرو, محبت نہ گل کرو. اللہ خیر فرمائے. Say Sahib, if you want to learn from someone about don't do it, go to prison. اللہ. The people who are in prison, they will able to tell you what the result of, meaning that when they were told not to do it, صحیح. right? Because you'll find them involved in different crimes, and they knew it's something they should not have done. Yet they, either out of anger, they were involved in it, either out of wealth, greed, or so many other things they were involved in, and what was the result? Locked behind bars today. And today they are regretting that only we took that advice of not doing it. Today they would not be in this trouble. یا تو پریزن میں ہوتے ہیں یا ہاسپٹل میں ہوتے ہیں. Yes, you're either there or you're down under. جی, That's it. شیر کو سوا شیر مل ہی جاتا ہے, یا تو ادھر ہوتے ہیں یا ادھر ہوتے ہیں. تو ڈونٹ ڈو اٹ. بلا وجہ کا غصہ
بلا وجہ کا ایروگنس، بلا وجہ کا تکبر، یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں. چلے بہرحال بہت کچھ ہے ہمارے آج کے سلسلے میں. جس ٹائم بندہ بولتا ہے نا مثالاں دیتیاں نے بعد چ بہت دفعہ ایویں ہوندا ہے آزمایا بھی ہوگا کئیاں نے کہ انہوں بعد معذرت کرنی پیندی ہے. ایک اور مقولہ ہے بڑا مشہور، فرمایا کہ لا تقل قولا، ایویں دی گل نہ کہو کہ یا تعذرو علی بعد، جدوں تو بعد معذرت کرنی پوے بعد میں افسوس. بعد پھر وہ جی کوئی بندہ مثال تو گڈی لے کے آیا نویں یا کوئی چیز لے کے آیا، پہلے ویکھ لی یار یہ آ خامی آ چیز، وہ بڑی پیار محبت نال لے کے آیا، اچھا بعد پھر معذرت یار وہ بس غلطی ہو گئی یہ وہ کئی جو مثالاں نے نا، تو بندے نو بولنا تو پہلے سوچنا چاہیے کہ میں کیڑی گل کر رہا ہوں. Sayyid Abdul Hanan Bhai mentioned a beautiful point in regards to looking in the prisons and the result is getting locked behind bars. This is for the world. We might end up doing some actions that Quran and Hadith and Sharia, this forbade us. We might end up doing action, but it might not lead us to prison in this world. But the prison of the hellfire, it will lead us to that. Allah. So we are scared of committing crimes in this world. The result is prison. But why are we not scared of committing such a crime in Islam which will result us in the prison of hellfire? Allah. This also we should ponder as well. And mention about anger was mentioned as well. I've prepared something regarding that. That Sayyid Sahab, many people think that those that go gym, those that lift weights, bench press, etc., they are strong. But Sayyid Sahab, I want to mention something to you in regards to a hadith shows that who is actually strong. Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, he said the Prophet alayhi salatu wassalam has narrated that laysa shadidu bi sur'ati innama shadidu allazi yamliku nafsahu 'inda al-ghadabi. That the strong are not the wrestlers. The strong are not the wrestlers. Indeed, the strong are the only those who control themselves when they are angry. Allah. And another question could arise even for those that have anger problems, that if a thought comes to our mind that we want to do something so badly, we want to hit someone, an evil suggestion comes into mind. Again, we look in the Quran and Hadith. Allah Tabarak wa Ta'ala mentions in the Quran in Surah A'raf, وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. That when an evil suggestion comes to your mind, then seek refuge in Allah Tabarak wa Ta'ala. Don't, they go to these psychiatric doctors and they seek refuge in them. Counseling karte hain. But seek refuge in Allah Tabarak wa Ta'ala. Indeed, He's all hearing and all listening. So Quran is telling us on, who to listen, who to come to and everything. And though that individual who swallows his anger. Last point I will mention on anger as well. That Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu, beautiful hadith mentioned that وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتْرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ قَذَمَ عَيْزُهُ. And he's mentioned a lengthy hadith that whoever swallows his anger, then Allah will conceal his faults. Now whoever suppresses his rage, even though he could fulfill his anger if he wished, now say Sahib, listen to this, then Allah will secure his heart on the day of judgment. Subhanallah. When Allah will secure your heart on the day of judgment, then what else is to be? So whenever you feel angry, do not do it. This is the salvation in this. That do not do this. بات کر رہے غصے کی تو بڑا زبردست پچھلے دنوں نا ایک بات آئی تھی دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا پہ. زبان سب رکھتے ہیں مگر کمال وہ رکھتے ہیں جو سنبھال رکھتے ہیں. کمال وہ رکھتے ہیں جو سنبھال رکھتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں نا میننگ فل سائلنس از آلویز بیٹر دین میننگ لیس ورڈس. خامخواہی بولتے رہتے ہیں, نہ کوئی دنیا کا فائدہ نہ کوئی آخرت کا فائدہ. یقین کریں بڑی پیارا کوٹ ہے, جہاں بولنا نہ ہو نا وہاں خاموش رہنا آدمی کے لیے زبردست زینت ہے, زبردست زینت ہے. لیکن ہم ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ نہ فل اسٹاپ آئے گا نہ کوما آئے گا, بس ہم نے جمپ ان کرنی ہے. کیا پکڑا ہے, کیوں پکڑا ہے, so don't do it. خامخواہی کے لیے نہ بن جائے کریں, کیوں ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, کتنے کی گاڑی لی حضرت, اچھا کوئی جا رہا ہوگا, کپڑے کہاں سے لیے تھے, اچھا یہ کہاں سے لیا تھا, ٹیڑھے ٹیڑھے چل رہے ہیں آپ, جوتے کیسے پہنے ہوئے آپ نے, موزے بڑے زبردست ہیں. یہ مطلب آپ کا میٹر ہی کچھ نہیں ہے کسی چیز میں, میں کون خامخواہی. تو بہرحال سوچ سمجھ کے گفتگو کرنی چاہیے. جہاں بولنا نہ ہو وہاں خاموش رہنا آدمی کے لیے زبردست زینت ہو. اتنے ایسے ہیں کہ وہ سیلفی کے چکر میں تو وہ پکڑ کے وہ جو عجیب عجیب حرکت کر رہے, نیچے گرتے, ہاتھ ٹوٹ گیا, ٹانگ, ساری زندگی کے لیے ڈسیبل ہو گئے کہ ذرا سی اس کے لیے ون ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو بائک چلا رہے ہوں گے تو گاڑیاں اسپیڈنگ کر رہے ہوں گے, گلی کے اندر کوئی بچہ آ جائے, کچھ ہو جائے, مطلب ذرا سی اس کے لیے آپ اپنی لائف بھی جو ہے وہ خطرے میں ڈالتے ہیں, اپنے والدین کے لیے بھی ساری زندگی کا صدمہ چھوڑ دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ڈونٹ ڈو اٹ.
جو اسلام نے منع کیا ہے، ایک مہذب معاشرہ جس سے تشکیل دیتا ہے، آئیڈیل سوسائٹی جو ہوتی ہے، اسلام اس طرف گائیڈ کرتا ہے. ہمارے پروگرام کا نام بھی یہی ہے، پاتھ ٹو سکسیس. وہ راستے اپنائیں جو آپ کو کامیابی کی طرف لے کر جاتے ہیں. یہ کامیابی مثال کے طور پہ نیو کار، ٹیک اے سیلفی، پٹ اٹ آن سوشل میڈیا. جسٹ گاٹ میریڈ، ٹیک اے سیلفی، پٹ آن سوشل میڈیا. چلڈرن برتھ ڈے، ٹیک اے سیلفی، پٹ آن سوشل میڈیا. نیو ہیئر کٹ، نیا لک ہو گیا، چلو جی پکچر کھینچے اور ڈال دیں سوشل میڈیا پہ. نئے کپڑے لیے، چلو جی پکچر کھینچے اور ڈال دیں سوشل میڈیا پہ. نیا ریسٹورینٹ میں گئے، پکچر کھینچی، ڈال دیے سوشل میڈیا پہ. کھانا لیا، بچے فیملی کے ساتھ پکچر کھینچی، ڈال دی سوشل میڈیا کے اوپر. اب آپ غور کریں، پھر آپ کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ نظر حق ہے، نظر برحق ہے. اور نظر جو ہے اونٹ کو دیگ میں اتار دیتی ہے. یہ نظر حق ہے. اب آپ پکچریں ڈال رہے ہیں بچوں کی، آپ ڈال رہے ہیں فیملی کی، اور اس کے بعد بولیں کچھ بھی نہیں ہوگا. نظر حق ہے، یہ یاد رکھیے گا. نظر لگتی ہے اور آپ یہ ساری چیزیں ڈال رہے ہوتے ہیں. اس کا کیا آؤٹ کم ہے؟ اچھی چیز ڈالنی ہے، کوئی نیکی کی دعوت ڈالنی ہے، سمجھ آتا ہے. اب وہ پیارے پیارے بچے ہوتے ہیں، اتنے ان کی تصویریں، ٹھیک ہے ایک محبت ہے، لیکن نظر لگ جاتی ہے. تو اس کو بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا چیز پوسٹ کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں. سو ڈونٹ ڈو اٹ. یہ بھی ایک ہمارا ٹاپک بن گیا ہے. So, I just want to continue on from some of these things. One of the things which is common in our society is either mocking or joking. And sometimes it goes into prams as well, where you're scaring people or you're doing this. What tends to happen is these type of incident lead to people losing their lives. There was an incident someone posted, and many you will find like this. Someone's hiding behind something, try to scare the person. Now that person in fear runs. He runs into the middle of the road, car comes and takes him down. What was it? It was supposed to be a joke. It was supposed to be making someone afraid, leading to someone's life. These types of things. Then Pacific jokes, people sometimes tend to, and you put that person in such worry, such stress at that time. You don't know, maybe that person might lose his mind. You know, some people go into jokes in such an extent, right? They actually take that, put such a fear in the person's heart. That person might end up having a heart attack. And these things which should be avoided, especially in mocking, in joking, in creating. And a lot of these things happen is amongst friendship. And these are sometimes they can lead to a lot of bad effects. ماشاءاللہ عبد الحنان بھائی نے کافی مثالیں دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، حافظ صاحب توجہ، لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، کہ اپنے ہاتھاں نال اپنے آپ نوں ٹربل وچ نہ پاؤ، ہلاکت وچ نہ پاؤ. ایک اور آیت مبارکہ، ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ نوں قتل نہ کرو، اپنے آپ نوں نہ مارو. انہاں دی بندہ تفسیراں پڑھ کے ویکھے نا، ساری ایگزامپلاں وچ ہونگیاں. گڈی یاری پھر بھی ہم ٹریفک لائٹ جڑی کراس کرن دی کوشش کرتے ہیں تے یا جمپنگ کرتے ہیں، اپنے آپ نوں ہلاکت وچ پانے والی مثالیں ہیں. بچنا چاہیے انہاں چیزاں سے. ہمارے پاس ایک بڑا زبردست پیکیج ہے، ڈونٹ ڈو اٹ سے ریلیٹڈ ہے. ابھی ببلو بھائی ہیں اور ساتھ میں غلام رسول بھائی بھی ہیں. آئیے بڑوں کے لیے بھی بچوں کے لیے بھی دیکھتے ہیں. ببلو بھائی، ارے ببلو بھائی بات تو سنے، کہیں ہم مجھ سے چاکلیٹ نہ مانگ لیں. کافی دیر ہو چکی ہے، انکل کب تک آئیں گے؟ جی وہ بس آتے ہی ہوں گے. ببلو بھائی میری بات تو سن لو. اب بولو کیا ہو گیا، کیوں ہنس رہے ہو؟ ببلو بھائی آپ کی چاکلیٹ پر مکھی بیٹھی ہوئی تھی، چاکلیٹ کھاتے کھاتے آپ مکھی بھی کھا گئے. کیا ہو گیا فضان بھائی، آپ تو کہا لگا کے ہنس رہے ہیں. کہا لگا کر ہنسنا تو منع ہے. جزاک اللہ خیر غلام رسول بھائی. وہ ببلو بھائی چاکلیٹ کے ساتھ مکھی بھی کھا گئے. حیرت ہے آپ ہنس رہے ہیں، آپ کو جو چاہیے تھا آپ انہیں بتا دیں. غلام رسول بھائی میں تو بتا رہا تھا، مگر ببلو بھائی سمجھے شاید میں ان سے چاکلیٹ مانگ لوں گا، انہوں نے میری بات ہی نہیں سنی. ببلو بھائی زیادہ چاکلیٹ نہیں کھانی چاہیے، یہ بچوں کی صحت کے لیے اچھی نہیں ہے.
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आगे बैठूंगा। नहीं, मैं बैठूंगा। हट जाओ फैजान भाई। नहीं, मैं बैठूंगा। आप पीछे हटिए बैठिए। फैजान भाई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप आगे नहीं बैठेंगे, मैं आगे बैठूंगा। मैं बैठूंगा आगे। बबलू भाई, वो तो क्या आपके पीछे कुत्ता है? कहाँ कुत्ता? कहाँ कुत्ता? कहाँ कुत्ता? कहाँ कुत्ता? बबलू भाई, कोई कुत्ता वुत्ता नहीं है, नीचे आइए। और फैजान भाई, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था। एक हदीस का मफहूम है, झूठ इंसान को रुस्वा यानी बदनाम कर देता है। मैं तो मजाक कर रहा था। फैजान भाई, मजाक में भी झूठ ही होता है। ठीक है गुलाम रसूल भाई, मैं इंशाअल्लाह आइंदा झूठ नहीं बोलूंगा। और फैजान भाई, क्या आप एक दूसरे के लिए ईसार नहीं कर सकते? ईसार? हाँ, ईसार यानी हम दूसरे मुसलमान भाई का ख्याल करें। यही तो मुसलमान की शान है। देखिए, कुरान बयान कर रहा है, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासतुन, और अपनी जानों पर उनको प्रायोरिटी देते हैं अगरचे उन्हें खुद जरूरत हो। अच्छा, आप बैठ जाए फैजान भाई। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरा। गुलाम रसूल भाई, आप आगे बैठ जाएं। आप हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। आगे तो आप ही बैठेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा। जगह तो बनाओ मेरे लिए। बबलू भाई, क्या कर रहे हैं? मैं दब रहा हूँ। आई, अरे मैं तो बाहर गिर गया। आई, ओहो फैजान भाई, आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं गुलाम रसूल भाई, ज्यादा चोट तो नहीं आई। बबलू भाई, गुलाम रसूल भाई, मैं क्या करूं? जगह ही नहीं बंद रही थी मेरी। बबलू भाई, ये 6 सीटर गाड़ी है, आप पीछे बैठ जाते। हैं? ओहो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बबलू भाई, आप यहाँ बैठ जाए, मैं पीछे चले आता हूँ। अरे हाँ, आप सब ये बताइए कि आपने मेरे साथ जाने के लिए अपने वालिदैन से इजाजत ले ली है? जी, मैंने अपने वालिद से इजाजत ले ली है। मैंने भी अपने बाबा से पूछा था। हाँ, मेरे अब्बू ने भी मुझे जाने की इजाजत दे दी थी। हाँ, मेरी इन सब के वालिद साहब से बात हो गई है। अपने बेल्ट बांध लें। गुलाम रसूल भाई, मैं तो हमेशा बेल्ट बांध कर ही रखता हूँ। अरे बबलू भाई, पैंट की बेल्ट नहीं, सीट बेल्ट। ओह, अच्छा। आया बच्चों देखो गुलाम रसूल, बांटता है ये सबको। गुलाम रसूल भाई, मैं गाली ज्यादा नहीं ले पा रहा। बबलू भाई, सीट बेल्ट तो खोल लो। ओहो, ये तो सीट बेल्ट है। मैं तो परेशान हो गया कि पता नहीं है मेरे साथ हो क्या रहा है। गुलाम रसूल, गुलाम रसूल, गुलाम रसूल, हाँ, गुलाम रसूल, गुलाम रसूल, गुलाम रसूल। वो बबलू भाई, ये नहीं कीजिए। अस्पताल में जरासीम भी होते हैं, यहाँ की चीजों को छूना नहीं चाहिए। हम डॉक्टर तो नहीं है, फिर हम अस्पताल क्यों आए हैं? नौमान भाई की इयादत करने। और किस लिए? इयादत का क्या मतलब? अरे भाई, बीमार आदमी की तबीयत मालूम करना, उसके खैर खैरियत पूछना। अच्छा गुलाम रसूल भाई, इयादत करने का सवाब भी मिलता है? बिल्कुल फैजान भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल मुस्लिमा इज़ा आदा अखाहुल मुस्लिमा लम यज़ल फी खुरफतिल जन्नती। जब कोई मुसलमान अपने मुसलमान भाई की इयादत करता है तो वो मुसलसल जन्नत के फल खाता रहता है। एक और हदीस में इरशाद फरमाया, जब कोई मुसलमान किसी मुसलमान की सुबह के वक्त इयादत करता है
تو 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور اگر شام کو یاد کرے تو صبح تک، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوگا۔ ماشاء اللہ غلام رسول بھائی، یہ تو آپ نے بہت ہی اچھی بات بتائی، یعنی عیادت کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک باغ عطا کرے گا۔ جی فیضان بھائی بالکل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے نعمان بھائی لیٹے رہیے، اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ہوا کیا تھا نعمان بھائی؟ اسات اور میں کتے سے بچ کر بھاگ رہے تھے، میں نے جلدی میں روڈ کراس کیا اور رکشے سے ٹکرا کر بے ہوش ہو گیا، پھر آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھا۔ واہ یہ لا بأس طہور انشاء اللہ، یعنی کوئی حرج کی بات نہیں، انشاء اللہ یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہے۔ نعمان بھائی اب ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، ہمیں مریض کے لیے دعا کرنی چاہیے، نہ کہ مریض ہمارے لیے دعا کرے۔ نہیں فیضان بھائی ایسا نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریضوں کی عیادت کیا کرو اور انہیں اپنے لیے دعا کا کہا کرو، کیونکہ مریض کی دعا قبول کی جاتی ہے اور اس کے گناہ معاف ہیں۔ غلام رسول بھائی، ببلو بھائی باہر دیکھیے یہ آواز کیسی ہے؟ غلام رسول بھائی، ببلو بھائی تو کمرے میں آئے نہیں۔ ایسا نہیں کرو، ارے روکو اس کو، ارے بچے رکو، رکو، ببلو بھائی رکے، روکو اس کو، غلام رسول بھائی یہ تو رک ہی نہیں رہی۔ ارے رک جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ ارے رکو، میں کہتا ہوں رک جاؤ۔ میری ٹانگیں تو چھوڑے۔ ارے میں ٹانگیں کیسے چھوڑوں؟ ٹانگیں چھوڑی تو میں خود گر جاؤں گا۔ اے اللہ میں کیا کروں؟ ببلو بھائی ہم عیادت کرنے آئے تھے اور آپ بھی ہاسپٹلائز ہو گئے، آپ کی وجہ سے فیضان اور اسد بھائی بھی آپ کے برابر میں لیٹے ہوئے ہیں۔ شرارت کا انجام اچھا نہیں ہوتا، آپ نہ بابو انکل کے کتے کو چھڑتے، نہ کتا آپ کے پیچھے لگتا، نہ نعمان بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوتا، اور نہ آپ یہاں آ کر شرارت کرتے، نہ آپ اور نہ ہمارے دوست انجرڈ ہوتے۔ جی غلام رسول بھائی مجھ سے مسٹیک ہو گئی، آئندہ ایسی شرارت نہیں کروں گا۔ ہاں ببلو بھائی نیکسٹ ٹائم ایسی شرارت نہیں کریں گے، کوئی اور شرارت کریں گے۔ نہیں کروں گا، کوئی شرارت نہیں کروں گا۔ ارے معاف کیجیے گا، غلطی سے میرا ہاتھ آپ کی چوٹ پہ پڑ گیا۔ پیارے بچوں، ہمیں عیادت یعنی مریض کی طبیعت پوچھنے جائیں تو اس کے مینرز ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس کی خیریت پوچھی جائے، مریض کے پاس زیادہ دیر تک نہ بیٹھا جائے، کوئی ایسی بات نہیں کی جائے جس سے مریض پریشان ہو، اور ہاں اچھی باتیں کی جائیں۔ اللہ اللہ اللہ، بہت کچھ سکھا گئے ہیں یہ غلام رسول اور ببلو بھائی ہمارے کو۔ ڈونٹ ڈو اٹ، جب کچھ سمجھاتا ہے ڈونٹ ڈو اٹ، تو وی شوڈ لسن اینڈ وی شوڈنٹ ڈو دیٹ، ادروائز کانسیکوینسز کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، کہاں سے کہاں بات پہنچتی ہے اور اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں اسپتالوں کے اندر ہوتے ہیں۔ تو بہرحال عبدالرحمن میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر ایسی۔ Says no doubt there are so many lessons in there. You know, just take that one little lesson for an example, that he says I'm only joking, right?
And then the lesson which is giving that when you're joking, you should not be lying. You know, don't lie in this sense. You know, I was just joking, and this is so common today. We tend to joke, and then there's lies in our jokes. And then lying itself is a thing which we were told not to do as well. And then once a person lies, at least one lie leads to another. They say, and one lie leads to another. And you have to continue lying and to defend yourself. And sometimes what happens is something comes out. And then, you know, sometimes what happens, someone takes a day off work and he says, oh, so-and-so passed away in my family. And then it takes another time off from work and oh, so-and-so has passed away from my family. Just a way is to make lies to just take time off from work, basically. And then eventually you find out somehow another thing comes out that the person you consider dead is still living. जी. And even just going to work, sometimes people lie over little things like this. Someone's going to work and he gets late to work. Now he's got up late. When he goes into work, oh, there was a lot of traffic, right? Now, say for an example, if the manager or the person came from that same direction, he knew that there was no traffic in that way, you would be caught. And for no reason at all, say yes, we tend to lie. Someone knocks on the door and say, I'm not home. No, I'm not. You know, and then what happens is these lies are just continuing carrying. And lying is such a thing, say yes, it's not a small sin. It's amongst the major sins. And to be honest with you, we're waiting for that book which Amir Sunnat Damat Barakatum Al-Aliyah is writing on lying. You know, that will something which will make us realize how destruction lying is. And alhamdulillah, from this we'll be learning these lessons, and there's other lessons inshallah other brothers will माशाल्लाह मुनीब भाई भी कुछ फरमाना चाह रहे थे. बहुत अच्छी है, हमने इस पैकेज से भी बहुत कुछ सीखने को मिला और बात ये भी पता चली कि हक सच जो होता है ना वो सच्ची होता है. झूठ जो ना वो अंदर से भी इंसान को खोखला कर देता है. ये याद रखिएगा, अंदर ही अंदर वो सोचता रहता है यार बोल तो दिया है मैंने, अब इसका अंजाम क्या होगा, मुझे सारा ये झूठ ना सारी जिंदगी संभाल कर रखना है. माज़अल्लाह वो उसको बदले में क्या उसके चक्कर में 10-20 और झूठ बोलने पड़ जाते हैं. वो फिर इधर से इधर जो है ना वो फंसता चला जाता है. एक सच को आँच नहीं है ना, कहते हैं सच जो होता है वो सच ही होता है. बंदा फिर घबराता नहीं है, बंदा परेशान नहीं होता है. You say, sir, mashallah, beautiful Madani pearls from Ghulam Rasul as well, Abdul Hannan by yourself as well. When we look back in the Quran, and it teaches us a lot of things which we should not do. Nowadays, there are individuals who give sadaqah, who give zakat, or who help another Muslim out when they're in need. But one thing that is common, what happens is that they help someone out, say, sir. But then after, when they need something, or when they want something done, they say, you remember that day when I helped you out? So they remind them of their favors. Or remember when you had a car crash and I sorted you out, I came to pick you up and I helped you and I even got your house sorted out for you. Many examples can be given. So when they help someone out, they remind them of their favors. Where in the Quran it says, Ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. That those who believe, that do not destroy your sadaqat, by reminders and hurting other people. That do not remind them of your sadaqat. Allah says, do a good deed, remember your bad deeds. Don't remember a good deed. If that person wants to help you out again, he will help you out. But do not remind people and hurt them when you help them out. So this is the message as well, that do not do this. I do not destroy your sadaqat, and what happens when you remind them? That good deed that you had, that gets wiped away. Don't do it. मैसेज क्या मिला कि एहसान जताकर अपने सदकात को बातिल ना करें, जाया ना करें, ताने मत दें लोगों को. कर दी अल्लाह के लिए की है ना, अल्लाह के लिए. पूछो उससे मैंने ये किया था, भूल गए मेरे एहसानात को, तुम्हें कोई पूछता भी नहीं था. आज मेरे सामने खड़े हो हैं, जब कोई तुम्हें पूछता नहीं था मैंने तुम्हारे लिए ये किया है. यही तो प्रॉब्लम है, यही तो एहसान जताना है. कोई एहसान जताने वाले के सींग थोड़ी नहीं कराते हैं या उसके बाल खड़े हो जाते हैं. वो सिंपल नॉर्मल ही रहता है. ये अल्फाज होते हैं, ये अंदर का तकब्बुर होता है जो निकलता है, जो बोलता है मैंने ये किया. एहसान मत जताएं. अल्लाह ने तौफीक दी, अल्लाह ने करम किया, अल्लाह ने देने वाला बनाया, उसका जितना शुक्र अदा करे उतना कम है. तो एहसान नहीं जताना चाहिए, ताने नहीं मारने चाहिए. So just carrying on from that, when they remind others, they use this tongue. It's mentioned that, a sword, when it cuts, it will heal.
But tongue, it has no bones. But it's so strong that when you utter something from your mouth and it cuts, it will not heal. So this is the difference, and this is why this silsila is very important as well, that don't do these things, as this will not just destroy your family but your relations with other people as well. صدقات تو ایسی چیز ہے جو آپ کو جنت میں لے کے جائے گا، لیکن تانے دینے سے، احسان جتانے سے تو یہ باطل ہو گیا. ساری پیسہ بھی دیا اور الٹا جو ہے ایک عذاب کا شکار نہ ہو جائے. آپ سوچے تو صحیح کر کے آ رہے ہیں، یعنی کہ پوری رات عبادت بھی کر رہے ہیں اور بعد میں کہیں وہ عبادت جو دکھاوے کے لیے، لوگوں کے سامنے تکبر کے لیے، کہیں ایسی عبادت کہیں آپ کو جہنم میں نہ لے جائے، تو اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے کی کوشش کریں. پہلے زمانے یہ کہندے سی کہ نیکی کر تے دریا چ ڈال، یعنی کہ نیکی کر تو تے پردہ پا دو. ہن نیکی کر تے سوشل میڈیا تے ڈال. جیڑا بھی کام کرنا وا میں نیکی کیتی یا چلو جی پوسٹ پا دیتی، 2-4 لائکاں واسطے، 2-4 کمنٹاں واسطے اپنی نیکی نو ضائع کر رہے ہو، تکلیف بھی اٹھا رہے ہو، مشقت بھی کر رہے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نو راضی کرنے دی کوشش بھی کر رہے ہو، لیکن اپنے نفس نو شو آف کرنے واسطے، دکھاون واسطے سارا کچھ ہی تباہ برباد کر کے رکھ لیندے. اللہ ہمیں نیتیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. نیتوں کا جو باب ہے نا وہ بڑا ضروری ہے. ماشاءاللہ مبین بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. بالکل شاہ صاحب، صدقہ و خیرات دے ضائع ہونے دے وجہ نال گل چل رہی ہے تے ماشاءاللہ بڑے اچھے مدنی پھول دیتے ہیں. اصل وچ ساڈے اندر نا عاجزی ہونی چاہیے، تواضع. علماء فرماندے ہیں اگر کسی نے سے زکات دے رہے ہیں نا تے او دا احسان ہے ساڈے تے، صحیح، جنہیں لئی ہے فقیر نے، کیونکہ انہیں لئی ہے تو ساڈی زکات ادا ہوئی. ورنہ قرب قیامت ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ زکات دینے واسطے لوگ جان گے لیکن کوئی مستحق کے زکات نہیں ملے گا انہوں کو، تو زکات کی میں ادا کریں گے اس ٹائم. حدیث پاک اندر من تواضع للہ، جنہیں اللہ واسطے عاجزی کیتی، تواضع کیتی، رفع اللہ تعالیٰ نو مزید بلندی دیندا ہے. تو بجائے ایسے کہ واہ واہ کریے، تانے دئیے دوسرے نو، سانو عاجزی اور انکساری اختیار کرنی چاہیے. ایک اور چیز ہے ڈونٹ ڈو اٹ میں کہ جلدی رشتے توڑا مت کریں. کہتے ہیں نا ناخن بڑھ جائیں تو انگلیاں نہیں کاٹتے، ناخنوں کو کاٹا جاتا ہے. غلط فہمیاں بڑھ جائیں نا تو غلط فہمیاں دور کی جاتی ہے، رشتے جو ہے نا وہ نہیں توڑے جاتے ہیں. تو اس کو سمجھنے کے لیے بتایا گیا ہے کہ ڈیلیٹ نا جتنا تیزی سے ہوتا ہے، یو نو اف یو وانٹ ٹو ڈیلیٹ سم تھنگ، آپ نے ٹک کیا اور سارے پوری اپلیکیشن اڑ گئی، تمام پکچرز، تمام ویڈیو ایک بٹن میں اڑ گئے. لیکن اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے، ہفتوں لگتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، اتنی بڑی بڑی فائل کہ ان کو گھنٹوں لگتے ہیں، ان کو منٹس لگتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ واقعی ٹائم لگتا ہے. بنانے میں دیر لگتی ہے، بگاڑنے میں، مٹانے میں، ختم ہونے میں چٹکی کا کام ہوتا ہے. اسی لیے چاہے وہ رشتہ داریاں ہوں یا وہ اپلیکیشن ہو، بنانے میں ٹائم لگتا ہے، بگاڑنے میں سیکنڈ بھی نہیں لگتے ہیں. تو اس لیے رشتہ داریاں جو ہیں، تعلقات جو ہیں، ان کو ختم نہ ہونے دیا کریں. غلط فہمیاں ہو گئی ہیں تو غلط فہمیوں کو دور کریں. انشاءاللہ آپ کے گھر میں، آپ کے خاندان میں، آپ کی فیملی کے اندر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کس طرح سکون اور محبتیں ہوں گی. Yes, I'll just continue on with breaking ties. It's from the parent side of things, Sayyid Saab, is that one should not hit the children, because what this will lead to is so many things. Same when you are telling your children off, do not tell them in a harsh way that this will dishearten. You find some children, Sayyid Saab, they are disturbed and they can't make decisions. They can't, it's like their level of concentration is not gone. What happens is behind this is that the way they are being treated by their own parents. They either been shouted at constantly, you know, some children are constantly shouted at for every little thing they do. That's why it says that when at times you can, you know, tell your children off, but if you continually tell them off on every little thing, it won't have an effect. So this is very important. The way parents are with their children, hitting should not be even an option. You know, they should children should never be hit. And parents who hit their children, they basically they do a lot of damage to the lives of their children, their upbringings, and mentally what it takes place. Them same children, they can't make decisions. They fail in a lot of things. They fail to be successful in things as well. Just why? Because of the parents hitting their children or always being harsh to them. So this is a thing from the parent side of things. Don't hit your children. Don't be harsh with them. Don't always tell them off.
there's a ways of doing these things, and this is important, Sayyid Sahab. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਨੇ ਕਿ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਆਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਸਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ। ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਤਾ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਸਿਲ ਮਨ ਕਤਾਅਕ, ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਆਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਹਦੀਸ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੋੜਦਾ ਵਾ। ਵਾਫੂ ਅਮਨ ਜ਼ਲਮਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਸਨ ਸਲੂਕ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਾਤੀ ਅਮਨ ਹਰਮਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਤਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਦੋਵੋ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਪਾਓ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤਾਂ बढ़ाओ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਤਾ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, बीवी ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਤਿਫਾਕੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਭਾਈ ਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ, ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਦਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸ਼ਬਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, लेकिन एहसास ही कोई नहीं। जितना सफर तवील होता है ना, उतनी वापसी जो है वो मुश्किल हो जाती है, उतना ही सफर वापस करना पड़ता है। प्रॉब्लम हो गई ना, खत्म कर दी, वक्त के साथ सीखा जाता है, तो ठीक है, हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीखें, यहाँ बैठे हुए ही सीखने के लिए। अब एक और प्रॉब्लम ये होता है कि हम सुपर मार्केट वगैरह में जाते हैं ना, तो बड़े डब्बों को गौर से देख रहे होते हैं, इंग्रेडिएंट्स हलाल है हराम है, ये ना अच्छी बात है देखना, वो सर्च कर रहे होते चिकन कहाँ पे हलाल है, हराम कमाई से हलाल चिकन ढूंढने जा रहे होते हैं। कभी गौर किया आपने कि कैसी उल्टी तरफ जा रहे हैं हम, हराम कमाई से है, ये देखने गए सुपर मार्केट से, आपने ये नहीं देखा दिन भर में कितना झूठ बोला, कितनी झूठी कसमें खाई, कितना धोखा देकर लोगों से पैसा लिया, कितना फ्रॉड करके ये मैंने पैसा कमाया, और इस हराम कमाई से मैं जा रहा हूँ कि चिकन कहाँ पे हलाल है, तो इस इंग्रेडिएंट के अंदर क्या हो रहा है। जब ये निजाम है ना, और फिर हम कहते हैं कि ये मुसलमानों को क्या हो गया, जब ये सोच बन जाए ना, ये डोमिनो इफेक्ट कहलाता है। क्योंकि जब आप किसी से बात करने जाए ना, समझाने जाए, मैं थोड़ी हूँ, पहले उसको समझाओ ना, फला साहब है ना, गो टेल हिम फर्स्ट देन कम टू मी, यानी दूसरे को पहले समझाओ, मुझे समझाना है तो पहले वुजू करके 2 रकात नफिल पढ़ के फिर मुझसे आकर बात करना, और मैं फिर भी नहीं मानूंगा। ये डोमिनो इफेक्ट जो होता है ना, ये माशरे को किल कर देता है। डोमिनो इफेक्ट क्या होता है, यानी कि आप ये समझे, ईंट है ना, एक ब्लॉक है, आपने ब्लॉक को ऐसे रखा, उसके साथ दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, चौथा ब्लॉक, अब ये एक के ऊपर डिपेंड कर रहा है, 1 मील 2 मील आप इतना जितना लंबा कर दें, एक टच हुआ ना तो सारे के सारे को गिरा देगा। अब ये डोमिनो इफेक्ट होता है, ये इज्तिमाइयत को इफेक्ट कर रहा है, यानी एक इंसान, मेरे होने से क्या होता है, आपके होने से बहुत फर्क पड़ता है। एक इंसान की माशरे के अंदर बहुत अहमियत है। ट्रैफिक सिग्नल की बात की थी, इफ यू स्टॉप योर कार ऑन ट्रैफिक लाइट, पीछे जितने होंगे रुक जाएंगे, और आपने निकाल दी, पीछे वाला बोलेगा इसने निकाली है तो मैं भी निकाल दूं। तो एक बंदे का सोसाइटी के ऊपर बहुत इफेक्ट होता है, बहुत असर होता है। कभी ये चीज इग्नोर करके मत चले कि मेरे होने से क्या होता है। एक ही बंदा माशरे को खराब भी कर देता है, एक ही बंदा, हमारे सामने अमीर सुन्नत की मिसाल मौजूद है, एक मर्द कलंदर निकला था, आज उसने पूरी दुनिया में जो है वो नक्शा बदल दिया। सुन्नतों को किस तरीके से उसने फैलाया, एक शख्स निकला था। तो आप अपने आप को ये ना समझिए कि भाई मेरे करने से क्या होता, मैंने झूठ बोल दिया, रिश्वत ले ली तो क्या हो गया। इट इफेक्ट ऑन द सोसाइटी, इट इफेक्ट ऑन योर जनरेशन एंड ऑल्सो ऑन योर फैमिली। बिल्कुल शाह साहब, फर्द से मुआशरा बनता है, ठीक है ना। तो मुआशरा बढ़ाने वास्ते फर्द जिस टाइम सही होएगा ना, फिर ही मुआशरा बनेगा। तो कुरान पाक के अंदर भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ना कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल। ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਤਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਮਾਲ ਨਾ ਖਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਚੋਰੀ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਔਰ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਲ ਦਬਾ ਲੈਣਾ, ਖਿਆਨਤ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਅਸਲ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਨੂੰ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਸਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੇ ਪਏਗਾ। ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। So just carrying on from these points as well, mashallah, that those individuals that earn their living through haram means, and then they do dua in the court of Allah tabarak wa ta'ala, and it's mentioned regarding this that a person, for example, he won a lottery and he won 20 million pounds from that lottery. I've heard from scholars, and it's written as well, that in reality this individual, he was actually going to attain that 20 million pound through halal means.
but he himself, he chose the haram means himself. Allah, Allah. So those that we look at that won a lottery or something big has happened, in reality you were to win that, you were to gain that money through the halal means, but you yourself chose the haram. It is mentioned in a hadith as well that that person who attains mali haram, if he was to give it as sadaqah, sadaqah will not be accepted. And as they say that, you know, that we have a lot of wealth, and why many people say that we don't have barakat in the house. This could be one of the reasons. The hadith follows and it says that there will, if he spends that money anywhere, there'll be no barakat in there. No barakat in there. And if he left it before and then he passes away, then this will be a means for him to go to the fire of hell. Similarly, it says that Jannat, imagine Jannat being haram upon someone. It's mentioned that Jannat is haram upon that individual who grew up eating haram. Allah. And brilliant wazifa Aka alayhi salatu wasalam gave us, that many people complain that our du'as are not getting accepted. How can du'as get accepted if your libas is full of haram? If your food that you intake is full of haram? The house that you live in is bought with haram? And the Prophet alayhi salatu wasalam gave a beautiful, you could say a wazifa. They say that pure your wealth. What will happen after you pure your wealth? You will become mustajabu da'wat. Subhanallah. Your du'as will be accepted. Subhanallah. So do not do this, do not delve into these, haram issues. And if you do have haram wealth, contact Darul Ifta and ask them, what can I do with this wealth so I can pure my wealth and become mustajabu da'wat. Subhanallah, Subhanallah. Abdul Hanan bhai, baat ho rahi thi. Asal mein ek aur bhi hai, aur wo kya hai ki negative mind or positive mind. You can't live positive life with a negative mindset. ایک میجورٹی کی تعداد ہے جو نیگیٹو مائنڈ سیٹ کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے, اور پھر وہ جو ہے نا وہ جھگڑوں میں بھی پڑتے ہیں, ان سے کسی کی ترقی دیکھی نہیں جاتی, ان کی لائف بھی بے سکونی میں, گھر بھی بے سکونی کے اندر ہے, اولاد بچے سارے ڈسٹرب ہے کیونکہ اس کا اپنا مائنڈ سیٹ ٹھیک نہیں ہے. سو اگر آپ نے اچھی زندگی گزارنی ہے تو آپ کو اپنا مائنڈ سیٹ بھی پازیٹیو رکھنا پڑے گا. کچھ چیزیں ہمارے لیے اچھی ہوتی ہیں, کچھ چیزیں ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی ہیں. ہمارے رب کو پتہ ہے ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے. اب ہو گیا اس پہ جو ہو گیا, اب بار بار اسی کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں, پھر اس کو لے کر بیٹھنے سے اندر ہی اندر غصہ, پھر کچھ کرنے کے قابل بھی نہیں رہتے ہیں. وہی سوچتے رہتے ہیں, وہیں بیٹھتے ہیں, وہیں اٹھتے ہیں, کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہوتا, گلاس توڑا بارہ نے. These sort of things, like I mentioned earlier, the people who, they go to prison by just one action. Negative mindset, right, regarding someone leads him to hasad, jealousy, then there's leads that person in removing that person, tries to do things upon that person, and then what happens? He gets stuck in, and then it leads to his own destruction over these sort of things. And this is the thing is, Sayyid Sahab, if you can't think positive regarding someone, just move away from that place. Do not be amongst that person to have this negative thought about it. ایک اور چیز ہے ڈونٹ ڈو اٹ میں, اور یہ ینگسٹرز کے اندر بھی, ویسے تو ہے واقعی اس کی احتیاط نہیں کی جاتی ہے, لیکن اس کا بہت سخت عذاب ہے. انشاءاللہ ہمارے مبلغین بھی بیان کریں گے, اور وہ ہے پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا. پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا, کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا اسلام نے اس کے کیا احکامات دیے. سو ڈونٹ ڈو اٹ میں یہ ایک اور چیز ہے جس کو آج کنسیڈر نہیں کیا جاتا. معاذ اللہ کھڑے ہو کے یا جہاں ہوتے ہیں اس کا پتہ نہیں کہ اس کا کیا عذاب ہے. انشاءاللہ مبلغین سے اس کے بارے میں مدنی پھول سنتے ہیں انشاءاللہ. جی آصف بھائی. جی بالکل شاہ جی, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਆਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਆਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕਬਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਆਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਸਹਾਬਾ کرام ਨੂੰ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਇਹ ਚੋਂ ਬਚਣਾ ਆਸਾਨ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਾ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗਫਲਤ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਇੱਕ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਆਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦਾ ਇਸ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਛੀਂਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਆਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਤੇ ਮਾਈਨਰ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, اسلام نے الحمدللہ عز و جل ہر چیز دے آداب, ہر چیز دی تعلیمات سانوں فراہم کیتی, مہیا کیتی ہے. دسیا گیا کہ پیشاب کدا کرنا, استنجا کرن دا طریقہ الحمدللہ عز و جل یہ چیزاں بھی مینشن کیتیاں گیا ماشاءاللہ, لیکن توجہ ہی نہیں کرتے, کھڑے ہو کے پیشاب کر لیندے یا چھٹے پیندے یا اوتے ٹینشن ہی نہیں لیندے کوئی. جی احادیث کے اندر ہے
کہ پیشاب سے بچو، عام طور پر عذاب قبر اسی کے سبب ہوتا ہے. اور ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص اپنے بدن اور کپڑوں کو پیشاب سے نہیں بچاتا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. اس کے بھی آداب سیکھنے پڑیں گے. جو بچاتا نہیں ہے پیشاب سے اپنے کپڑوں کو، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے. اسی لیے قرآن پاک میں اور اپنے کپڑے پاک رکھو، لیکن فکر ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے پاکی ناپاکی کیا ہوتی ہے. تو میری ایک آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنے آپ کو پاک رکھیں، صاف رکھیں، پیشاب کی چھینٹوں سے بھی بچیں، اور جو غلاستیں اور جو گندی چیزیں ان سے بھی بچنا چاہیے. شاہ صاحب حدیث پاک مینشن کرتے ہیں استنزیح عن البول کہ پیشاب کو بچو کہ اکثر عذاب قبر ایدی وجرل ہوتا ہے. اگر ایک کتاب مکتبۃ المدینہ دی جہنم میں لے جانے والے مال الزواجر عن اقتراف الکبائر، وہ اندر ویکھیا جاوے تو ہور کافی سارے علماء کرام نے پیشاب دے چھیٹے اپنے اوتے لینا اینو کبیرہ گناہاں دے وچ شامل کیتا ہے. اے دے علاوہ اچھا اے ہوندا کہ نارملی نوجوان ینگسٹر یا جڑے لوگ کردے نے کھڑے ہو کے جس ٹائم پیشاب کردے نا اس ٹائم بچنا بڑا مشکل ہوندا ہے. چھٹے سٹریٹ وے کپڑے دے اوتے آ سکدے نے. اچھا پھر پتہ بھی نہیں چلدا کنا، حالانکہ پیشاب دے احکام علیحدہ نے کہ کنا لگے تے اونوں دھونا فرض ہوندا ہے، کنا لگے تو واجب ہوندا ہے. اے بھی سیکھنا پئے گا. ایک اور گل بچیاں دے حوالے نال کہ بچیاں دے پیشاب نو نارملی لوگ کچھ سمجھدے نہیں گئے، حالانکہ ایک دن دا جڑا بچہ ہے نا او دا پیشاب بھی ایویں نہ پاک ہے جویں بڑے بندیاں دا نہ پاک ہوندا. بچہ ہے جی، وہ کوئی بات نہیں، بچہ ہے. ہاں تو وہی نا بچے نے کلین تے پیشاب کر دیتا، الٹی کر دی ہے، یہ بھی ایشو ہے. الٹی تے بھی لہدا مسائل ہیں. بچے نے کلین تے پیشاب کرتا، کپڑے تے کرتا، اوویں نمازاں پڑھن دے نا بچے نوں تے پیشاب دا کی مسئلہ. اللہ اللہ. Sayyid Sahab, another very important thing I want to mention about not to do, don't do it, is the Quran orders us not to even say oof towards the parents. And this is very, very important. Today, so many people who might be so pious in other ways, but when it comes to this, towards how they are towards their parents, this is leading to destruction. And today people do not have the manners and how to be towards the parents, how to speak towards the parents. You know, the word oof is used is a little word in the sense that, you know, not the way people are treating their parents today. People are swearing at their parents. People are hurting the feeling of their parents. People are doing all sorts. Even some people go to the extent of raising their hands towards their parents. And you know how this is something which one needs to be. You know, the punishment of other actions are left to the akhirah, but the disobedience towards the parents, that person is punished in the world for that. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھگتے گا. And so this is very important, how we are towards our parents. You know, if someone up to now have been disrespecting their parents from our silsila today, I think if one really takes this aboard, not to even say utter words of disrespect, utter words which can hurt the feeling of your parents or hurting them in any way, go into the court today, ask repentance from your parents, ask forgiveness from your parents, and you know, avoid such actions which can cause harm to your parents. ماں باپ کھاتے میں نہیں لاتے، معاذ اللہ کیا ہے تم نے میرے لیے، مطلب اس طریقے کے جملے میرے لیے چھوڑا کیا ہے نا. کسی نے والد کا انتقال ہو گیا، ادھر ہی ایک واقعہ یوکے کا، تو وہ اپنی ماں کو تانے، اپنے ماں کو تو باپ نے چھوڑا گیا میرے لیے 30-40 ہزار پاؤنڈ. یہ نے کیا زندگی، تمہارا جو وجود ہے تمہارے ماں باپ کی وجہ سے. تم وہ کس جگہ پر ہو جو اس طرح بات کر رہے ہو اپنے ماں باپ سے؟ ماں باپ ناراض ہیں، رب ناراض ہے. ماں باپ راضی ہیں تو تمہارا رب بھی راضی ہے. کوئی اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی اگر ماں باپ ناراض ہیں. اور ماں باپ کو ناراض کر کے بیٹھے ہیں، پھر حج پہ بھی جا رہے ہیں، پھر عمرے پہ بھی جا رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ ماں باپ میرے ناراض ہے کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے. یہی ماں باپ ہے جو دروازہ ہے جنت، درمیانی دروازہ جو ہے باپ کو قرار دی جنت کا درمیانی دروازہ وہ والد صاحب کو قرار دیا گیا. لیکن آج نہ ماں باپ کی کوئی رسپیکٹ ہے نہ کوئی بات. چلے جی آئیے ایک امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا کلپ دیکھتے ہیں. گاڑی زور سے نکالی، پانی اڑانا مقصود نہیں ہے، صرف کسی مسلمان کو خوفزدہ مقصود کرنا، وہ ڈر جائے. جسے ایک دم ہارن بجا دیا اس مقصد کے لیے کہ یہ ڈر جائے. یا تو یہ مقصد ہو کہ یہ ہٹ جائے تاکہ راستہ کلیئر ہو جائے، کہیں بیچارے کو چوٹ نہ آئے، تو جائز ہے. پر اگر اس لیے کہ خواہ یعنی ضرورت نہیں ہے پھر بھی بوم کر کے اس نے بجایا اور یہ خوفزدہ ہو کر چونکا خوفزدہ ہو کر خوف زدہ کیا، مقصود یہ ہو تو ناجائز ہے.
तो सही मकसद के लिए भगा रहा था, इसको जल्दी थी, और वो कोई डर गया। तो अब इस पर जुर्म नहीं है कि इसकी नीयत डराने की नहीं थी। इसी तरह पानी उड़े किसी पर और ये हंसते पानी उड़ाकर, अगर तो ये तो ईजा पहुंचाना हुआ कि ज़ाहिर उसके कपड़ों पर, अगरचे वो कपड़े नापाक ना भी हुए बारिश के उस पानी से, लेकिन मेल कुचल तो होता ही है, और ना भी हो मेल कुचल का निशान तो भी पानी इस तरह कोई भी आपके ऊपर गिलास भर के मैं मारूंगा तो ज़ाहिर आपको मजा तो नहीं आएगा, तकलीफ ही होगी, ईजा होगी। तो इस तरह ये नाजायज है मुसलमान को ईजा देना, दिल आजारी में, मुसलमान की दिल आजारी में जहन्नम की हकदार। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि वो ऐसे मौके पर तो गाड़ी आहिस्ता चलानी चाहिए, जैसे खुसूसन चिकने फर्श पर, या तो बारिश कम हुई है तो, या बारिश बोले थम गई है लेकिन वो रोड होता है तो थोड़ा थोड़ा पानी होता है, तो इसमें तो गाड़ियाँ बहुत स्लिप होती है, स्लिप होने का खतरा होता है, तो अपनी जान को खतरे में डालते हैं इस तरह करके। और अगर पानी थोड़ा बहुत खड़ा हुआ और उसमें गाड़ी भगाते हैं तो दूसरों पर छींटे आते हैं, दूसरों की गाड़ियों पर छींटे आते हैं, तो इसलिए वो इत्तेदाल से काम लेना चाहिए। किसी मुसलमान को अपनी जात से अगर फायदा नहीं पहुंचा सकते तो कम से कम नुकसान तो मत पहुंचाए। खैरुन्नास मन यनफउन्नास, यानी कि लोगों में बेहतर वो है कि जो लोगों को नफा पहुंचाए। गौर करना चाहिए। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया भी बड़े ज़बरदस्त मदनी फूल दे रहे थे, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाया। गाड़ी कहाँ पार कर रहे हैं, झगड़ा कहाँ कर रहे हैं, किसके लिए तकलीफ़ का बाइस बन रहे हैं, प्लीज़ इस पर थोड़ा प्लीज़ रियलाइज़, कोशिश भी किया करें। एक और चीज़ है कि डोंट मिस योर सलाह, सोते ना उठ के पढ़ लूँगा नमाज कज़ा करके, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई नमाज, क्योंकि नमाज पहला क्वेश्चन जो है ऑन द डे ऑफ जजमेंट वो नमाज के बारे में होगा। तो नमाज नमाज नमाज, डोंट मिस योर सलाह, नो सलाह नो फलाह, नमाज नहीं है तो कामयाबी नहीं है। हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ भलाई की तरफ, आओ सक्सेस की तरफ, है ऐलान हो रहा होता है, हम उस तरफ आते नहीं हैं, फिर कहते हैं कि हम कामयाबी की तरफ नहीं जा रहे हैं। क्या कहते हैं मुनीब भाई? Indeed, say sir, mashallah, regarding salah as well, as you mentioned, this will be the first question asked on the day of judgment as well, and we should ponder that how important the day of judgment is. So anything that will be asked to us on the day of judgment, indeed it has really importance as well, and is about salah. So therefore this shows that it's really important for us to start praying in this world as well. So therefore we will be, as you said, no salah no falah. If you want falah on the day of judgment, success and kamyabi on the day of judgment, we should ponder upon this and start praying our salah as well. Similarly, there are other things that we should not do. Similarly, which is common in these days, especially by youngsters, is common in elders as well, that when you're walking on the street and sometimes at night, because the house light is on and the parda, the curtain, they sometimes they forget to close the curtain, and if it's open a bit and you can see the TV, they end up looking through to see what's going on. So they peep into others' houses. In the Quran is mentioned that Ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu, that until they do not given permission to you, do not enter the house, do not even look towards the house. But what we do, we peek, and sometimes if it's something what we want to watch, sometimes we stand there. A lady came in the court of the Prophet Ali salatu wasalam, and she said that Ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, that a lot of things happen in my family and men and here go through my family. So Ya Rasulullah alayhi salatu wasalam, even what can I do? So even my husband or my husband, my father and my son, so they don't know what we're going to do. And the Prophet alayhi salatu wasalam, and then in regards to that, this ayat was revealed that do not enter the houses without asking for permission. So this is what we should not do, is that, you know, we enter or even we peek through the houses, and we should do this because this is a direct violation of the Holy Quran, and we should follow this ayat, and inshallah we should be falah. माशाल्लाह, बहुत अच्छे मदनी फूल हैं। घरों के अंदर झांकना, डोंट डू इट, ये भी कहेंगे बहुत आदत है, गंदी आदत है। यकीन करें आपको अच्छा लगेगा, आप घर में, आपके घर में कोई झांक रहा हो, बहन बेटी बैठी हुई हो, जब आपको अच्छा नहीं लगेगा तो फिर क्या जरूरत है झांकने की घरों के अंदर किसी के। ये एक तो झांकने की बात हो गई, एक होता है लोगों की गुफ्तगू सुनने की आदत, तो ये भी नहीं करना चाहिए। खामखोई होता है, क्या कह रहा है, दीवार के दूसरी तरफ वो बात कर रहा होगा, ये कान लगा के सुन रहा होगा कि पता चल जाए मुझे किसी की बात। मना किया गया है
کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا, بلا وجہ زبردستی لوگوں کی ٹو میں لگے رہنا, چھان بین میں لگے رہنا, کوئی کیا کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے, کیسے, آپ کا میٹر ہی نہیں ہے. آپ خامہ خائی کے لیے جو ہے وہ دوسروں کی باتیں سننے میں لگے ہوئے ہوتے ہو, دوسروں کو گھروں میں جھانکنے میں لگے ہوئے ہوتے ہو. فون دیکھ لو. شاہ صاحب علماء اتنے تک فرماتے ہیں کہ بد نگاہی جڑی ہے ایسی چیز ہے کہ بڑے نیک نظر آنے والے بھی نا بدنام ہو جاتے ہیں دی وجہ نال. تے اسی ہن اگر بالفرض کوئی ایویں دی حرکت کردا ہے, غلط کام کردا ہے, اتنے تک فرمایا گیا کہ اگر کسی دے گھر جھانک رہے نے, اگلے نے نیزہ مار دیتا تو قصور وارا جھانکن والا. اللہ, یعنی ایک اہمیت دلائی گئی کہ ایویں بلا وجہ نہیں جھانکنا کسی دے گھر. صحیح. جی عبدالرحمان بھائی. So, sir, these are organs which a lot of the things it is told not to do. It's related to our body organs, like Ustad Sahab mentioned. The eyes, same with the tongue. There's so many things which we are told not to do with our tongue, and one of these main things is backbiting. And backbiting is become such a disease. Why our Shaykh Tariqat Abil Sunnat Damat Barakatum Aliyah has written a whole book just based upon backbiting. This is something which we are told not to do as well. And so, like Ustaz Sahab mentioned, that many people are involved who are looking pious. The appearance is pious. There is someone who's performing namaz, there is someone who's done hajj, yet they do not save themselves from backbiting. And this destruction of backbiting is leading people to the fire of hell. And we should be avoiding backbiting, speaking ill of someone. Just simply say it's one of the things is, I would say, don't do them things which you don't want people to do regarding you. Simple. Right? If you don't want someone backbiting regarding you, if you don't want someone talking ill regarding you, then don't do it regarding others. All these things that we are mentioning today in our silsila, don't do it. Just take this on ourselves. If someone did that same action to us, would we have liked it? If the answer is no, then we should not be doing it to others. Things like backbiting, we should be avoiding. Things like hurting people's feelings. Again, the organs of the body, the tongue. Don't hurt people's feelings. Be mindful in these ways. Some people so easily go around hurting people's feelings, just calling someone's names. Right? He's so and so, he's like this. And you hurt their feelings directly, just like this. Again, these are things we should not be doing, avoiding doing. جی اچھی بات کی آپ نے. ٹائم بھی ہمارا بالکل اب قریب رہ گیا ہے, نیڑے رہ گیا ہے. تو کیا آپ میسج کیا دینا چاہتے ہیں؟ جی شاہ آخر ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤਕੱਬੁਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤਕੱਬੁਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਅਨਾ ਖੈਰ ਮਿਨ ਖਲਕਤਾਨੀ ਮਿਨ ਨਾਰਿਨ व ਖਲਕਤਹੁ ਮਿਨ ਤੀਨ. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਹਾਨਹੁ ਵ ਤਆਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو بہتر ہے. الحمدللہ قرآن و حدیث دے وچ اس چیز تو منع کیتا ہے, دا علاج بھی بیان کیتا گیا. کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے کہ البادی بالسلام بریء من الکبر, کہ جڑا بندہ سلام دے وچ پہل کردا نا, پہلے سلام کردا, او تکبر تو دور ہو جاندا کیونکہ عاجزی پیدا ہو جاندی ہے. تے بندے نو حقیر جاننا ایک بڑا اچھا, مینوں کسی نے ایک تصویر سینڈ کیتی, اوتے لکھیا سی کہ بندہ دو وجہ تو ہی دوسرے نو حقیر سمجھدا, یا دور تو دیکھدا وا یا تکبر دی وجہ تو دیکھدا. غرور نہ دیکھ دے تا اگلا بندے نو چھوٹا سمجھدا, یا دوروں دیکھدا تا اگلے بندے نو چھوٹا سمجھدا. اپنے تو کسی نو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے, حقارت دی نظر نہ دیکھو. جی کیا میسج دینا چاہتے ہیں آخری منیب بھائی؟ You say, sir, regarding the entire, or say, conclusion as well that what we have spoken about is a message that we should surround ourselves with those individuals that try their best to avoid these things that we have just mentioned, or any other thing that you're not supposed to do in Islam. And one beautiful example which I can give, which others are witness for also, is the beautiful Madani Mahal of Dawat Islami, alhamdulillah. That in this Madani Mahal of Dawat Islami, they teach you what to do and what not to do. Not just that don't do this, but what their solutions are as well. Like today we mentioned what not to do, and inshallah near future will be what to do. And so surround yourself in the Madani Mahal of Dawat Islami, and inshallah you will be successful. جی ڈونٹ ڈو اٹ تو چل رہا ہے ہمارا, انشاءاللہ لیٹس ڈو اٹ بھی چلے گا. ایک ایپیسوڈ ہوئی تھی, اس کی بھی چلیں گے. ہم آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. تو مبین بھائی آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ قرآن پاک دی آیت سناواں گا جیسے فرمایا گیا کی نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون.
اے ایمان والو شراب جوا بت والازلام ازلام کہندے نے قسمت معلوم کرنے واسطے تیر پھینکنا فرمایا کہ رجس من عمل شیطان شیطانی کام نے فجتانی بو ڈونٹ ڈو دیم کہ اے کام نہ کرو کہ لعلکم تفلحون تاکہ تسی کامیاب ہو جائے نا جی ایک پوائنٹ جڑا نا کہ تیر پھینکنے والا ہے اہل عرب عادت ہوندی کسے جان لگے نا وہ فال لیندے ہوندے سن یا تیر پھینک دے ہاں نا دا جواب آئے گا آج کل بھی نا لڑائی جھگڑے جڑے اکثر گھر چ ہوندے نے اسپیشلی عورتاں جڑیاں جاندیاں عاملین کو بابیاں کول تے جا کے جی میرا بندہ اوتھے سیٹ تے آ کردا پھر وہ پتہ نہیں کی نو دکھاندا جی کی شاید دکھاندا او دے وچ نظر آ رہا ہوندا کی سارا کچھ اے پھر سارے گھر وچ لڑائی ہوندی ہے اے بھی ایک وجہ ہے کہ بندہ جڑا قرآن و حدیث سے عمل کرے اس چیز نو برا کیا گیا. عبد الحنان بھائی کیا لاسٹ میسج دینا چاہتے ہیں؟ Sayyid Sahab, just like to put this last message forward is that all these things which we talked about not doing, they are examples and reminders of things that those people who are involved in that, where they are today, what is led to basically. Everything which we are told not to do, they are reminders. And just take a simple example of a Sayyid Sahab is the person who doesn't put his car seat belt on. You know that beep, which the cars have a beep when the seat belt is not on. What is that beep? If you ever listen to it, and that is actually a beep of a life-saving machine. It's beeping, it's reminding you that if you don't put your seat belt on, what the results will be. That it could lead you to that life support machine leading you towards death. So ponder over these things. When we are about to do these things, the things which we are told not to do, ponder over this, the destructions of them things, where it can lead you to, and inshallah we will be able to save ourselves from not doing them actually. میں آخر میں ایک بات عرض کروں گا, ایک اور چیز ہے, ڈونٹ ڈو اٹ اسٹبرنس, ضد نہیں کرنی چاہیے. غلطی کرنا, مسٹیک ہو جانا اتنی بڑی بات نہیں ہے, لیکن اس غلطی کے اوپر اڑ جانا, ضد کرنا, یہ جو ہے بہت بڑا عیب ہے. یہ پھر برائیوں کے بہت دروازے کھولتا ہے. مسٹیک ہو جائے ایڈمٹ کر لیں, لیکن وہ اپنی مسٹیک پر اڑ جانا جو ہے یہ بھی بڑی غلط چیز ہے. سو ڈونٹ ڈو دس ایز ویل. کیپ واچنگ مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path